لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اور لازم ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اب دوستان محترم، یہ بوجھ ہم پہ ڈالا گیا ہے بحیثیت انسان پہلے، بحیثیت مسلمان بعد میں۔ اب ہم میں سے ہر شخص اس بات کا مکلف ہے، اسے یہ تکلیف دی گئی ہے، اس پر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے کہ ہم سب صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یہ وہ بوجھ ہے جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر سکت ہے، جسے ہم اٹھا سکتے ہیں، جسے ہم برداشت کر سکتے ہیں، جس کی طاقت ہمارے اندر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ بوجھ ہم اٹھا پا رہے ہیں یا نہیں؟ طاقت ہمارے اندر ہے، ہم اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے۔ لیکن کیا ہم اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں یا نہیں؟ دوستان محترم، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دعویٰ تو رکھتے ہیں اس بات کا کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن عملاً ہم اس بات پہ پورا نہیں اترتے، گویا ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا پا رہے جس کی طاقت ہمارے اندر ہے، لیکن ہم نہیں اٹھا رہے۔ تو اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اسی آیت مبارکہ کے اندر اس سے آگے اللہ جل مجدہ نے فرما دیا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کچھ تم کماؤ گے اچھا عمل وہ بھی تمہارے لیے، اور جو کماؤ گے برا عمل اس کا وبال بھی تم پر ہے۔ اچھا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے، اور برا عمل کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہے۔ کیوں کہ تم پہ جو بوجھ ڈالا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اچھے عمل کرنا، برے عمل سے باز رہنا، لیکن تم برے عمل سے باز نہ رہے، لہذا اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ فقط ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام کلمہ گو افراد کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے
اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال اور فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائیں۔ آئیے اس مشن کا حصہ بن کر دینی غیرت اور حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فرض منصبی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کیجیے، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کیجیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کیجیے یا اس نمبر پر رابطہ کیجیے۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔